بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کیا نون لیگ اپنا مفاہمتی بیانیہ چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر مزاحمت کی طرف پلٹ رہی ہے؟ آج اسی پر ہم بات کریں گے، اور سوالوں پر آنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہہ دیا۔ ٹی وی پر ان کے کافی سخت بیانات چل رہے ہیں، بہت سخت بیانات چل رہے ہیں اور سچویشن بہت گرم ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ویورز کے، ہمارے محترم ویورز کے اندازوں سے بھی زیادہ گرم ہو چکی ہے یہ صورتحال۔ یہ مولانا صاحب، اور ظاہر ہے بہت ہی ذمہ دار سیاسی شخصیت ہیں، بہت ہی۔ اب مولانا صاحب نے کیا کہا ہے؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ذرا سنیے گا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری ہدایات پر عمل کرو ورنہ ہم بحران پیدا کر دیں گے۔ یہ دھمکی کون دے رہا ہے مولانا صاحب؟ یہ بڑا ملین ڈالر کوشچن ہے کہ یہ دھمکی کون دے رہا ہے۔ میری کچھ مولانا صاحب کے بہت قریبی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، تو یہ دھمکی کون دے رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہی دھمکی دے رہے ہیں جنہوں نے ہمیں وہ عدم اعتماد سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک ملاقات کی تھی، اور تب بھی ان کا خیال تھا کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کرا دیں گے، اور تب بھی ہم نے انکار کیا تھا۔ اب بہت کچھ گیم بہت بگڑ چکی ہے۔ مولانا صاحب نے تو 2 دن پہلے بھی کہا ہے، عمران خان کو کہا ہے، لیکن ان کا وہ بڑے اشاروں میں انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ آپ کے یوتھیوں کے نرم تلوے جل جائیں گے، فضا اتنی گرم کر دیں گے کہ آپ کی جو تتلیاں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ مولانا صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی اب آج کی بات ہے، آج جیو سے گفتگو کی مولانا صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے، گو کہ جیو پر ان کی اس طرح کی پوری گفتگو نہیں چلی، لیکن پھر بھی مولانا صاحب نے جی آج اداروں پہ بات کی ہے۔ مولانا صاحب نے آج ان پہ بات کی ہے، اور آج میری جو بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں کہے کہ نیوٹرل اور یہ وہ۔ اچھا پھر آپ ڈاٹس ملائیں نا۔ آج لبرٹی چوک پہ مظاہرہ ہوا نون لیگ کا، یعنی اظہار یکجہتی ہوا حمزہ شہباز کے ساتھ لبرٹی چوک پہ۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس سے بھی سخت باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں انتخابات میں اس صورت میں دھکا دیا گیا تو پھر آپ یہ سوچیں میں نہیں عمران خان کے انتخابات ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تو یہ آج مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے نا کہ بھائی عمران خان ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ان کی اوقات خاموش بیٹھیں تو ایسے ہی ہے۔ اگر ادارے خاموش بیٹھیں تو کیا ان کو وہ بلا بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ وہ ان کو بلا بنا کے پیش نہ کریں، وہ ہمارے لیے ایک چٹکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ہم دیکھ لیں گے، وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ ہماری اوقات وہ جانتے ہیں، ان کی اوقات ہم جانتے ہیں۔ یہ سارا کچھ تو بہت سخت باتیں ہوئی ہیں بھائی۔ مولانا صاحب نے میسج پہنچا دیا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اس وقت کی جو صورتحال ہے، پیپلز پارٹی اس سے سخت موقف اپنا رہی ہے، نون لیگ اس سے سخت موقف اپنا رہی ہے، مولانا صاحب اس سے سخت موقف اپنا رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے بہت سو کا ان میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ ابھی اسی وجہ سے وہ جو مفاہمانہ تھا نا بیانیہ۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں شروع سے ہی اپنے ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مفاہمانہ بیانیہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس مفاہمانہ کو اصل میں خوشامدانہ کہتا ہوں میں۔ یہ مفاہمانہ بیانیہ جو ہے نا، مفاہمت اور مفاہمانہ، یہ مفاہمانہ نہیں، یہ خوشامدانہ ہے۔ اور ملک پر اتنی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ملک کی معیشت تباہ برباد ہو چکی ہے، کچھ بھی۔ آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پھر آپ اگلے کوسچن پہ ضرور چلے جائیے گا۔ آج ایک خاتون نے مجھے، بہت ہی پڑھی لکھی خاتون لگ رہی تھیں، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا واٹس ایپ پہ، اور انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب ہم آپ کی ویڈیوز بہت سنتے بھی ہیں اور اس سے بہت سیکھتے بھی ہیں، وہ غالباً اب بھی سن رہی ہوں گے، تو ہمارے پورا گھر، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے واقعی بہت زبردست انداز، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اعصاب جواب دے گئے ہیں، ہمارا تو سر پھٹتا ہے اب، ہمارے سر پہ تو ایک بوجھ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ سارے ادارے، یہ عدلیہ کیا کر رہی ہے اور یہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اعصاب کے مضبوط ہونا، اعصاب کا مضبوط نہیں، یہ وہ لوگ یہاں پہ سروائیو کریں جن کے اعصاب ڈھیٹ ہیں۔ جو ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں وہ کریں،
جن کو کم از کم آپ یقین کیجئے وہ لوگ ہیں جو کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی پاکستان کے اندر ہیں, کوئی باہر ہیں, وہ بڑے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں, ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, ان کو نہیں, لیکن اپنے ملک کی فکر ہے کہ بھائی یہ اکانومی ڈوب گئی ہے, سب کچھ تباہ برباد ہو رہا ہے, ادارے کھیل رہے ہیں ملک کے ساتھ, کھلواڑ کر رہے ہیں. اور اس وقت اللہ معاف کرے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو عوام میں دونوں طرف, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مولانا صاحب کی جماعت ہو, ادھر والے ہوں یا ادھر والے, دونوں طرف ایک تاثر ہے کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کر رہی ہے مبینہ طور پہ. یہ تاثر دونوں, اور یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے, یہ بہت خطرناک تاثر ہے. اب یہ اس طرف سے بھی, میں سلیم صافی صاحب کا ابھی ریسنٹلی ابھی کوئی چند منٹ پہلے ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہی ہم چاہ رہے تھے کہ یہ تماشا نہ لگے. خان کے پاس تو وہ ایسے ہی جھوٹا موٹے بیانیے کا ایک خط ہے نا, لیکن ادھر کہنے کو بہت زیادہ کچھ ہے. اب یہ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, تو ادھر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو, لیکن وہ ایسا ہو رہا ہے. اب یہ سوال پر آنے سے پہلے میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کے 2 ٹویٹس پڑھ کر سناتی ہوں, وہ بھی کافی سخت اس میں انہوں نے بات کی ہے. موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی من مانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا. آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب اسی لاڈلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا نامنظور. یہ دوسرا بھی میں پڑھ دیتی ہوں. اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس, دھمکی, بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں, اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں, سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں, تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے. بہت ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آج ہم نے 1-2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق, طلال چودھری, میاں جاوید لطیف, احسن اقبال, رانا ثناءاللہ, یہ سب بہت ہی جارحانہ پریس کانفرنسز, بہت ہی جارحانہ, ایگریسو قسم کے پریس کانفرنسز, ایگریسو قسم کے بیانات. آپ مریم نواز صاحبہ کی ان ٹویٹس کو دیکھیں, یہ کیا ہے, یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے, یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے, اور وہ پیر کو اس بینچ کے خلاف درخواست بھی دائر کر رہے ہیں بھی ہم آپ کو نہیں مانتے. بھائی عدم اعتماد جب آپ پہ سائل کر رہے ہیں, جب سننے والے کر رہے ہیں, جب عوام کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں نا, اب وہ وقت تھوڑی ہے, کوئی پتھر کا زمانہ ہے, وہ وقت تھوڑی ہے, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے, جو بھی کیس جاتا ہے اٹھ کے عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب, ان 3-4 پہ بار بار وہ بینچ بن رہا ہے. تو بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے, بار بار سیم لوگ آ رہے ہیں, کیا باقی ججز نہیں ہیں سپریم کورٹ کے؟ اسی وجہ سے اللہ معاف کرے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ ٹویٹر کے ذرا ٹرینڈز تو دیکھیں. ٹویٹرز پہ آج ٹرینڈز چل رہے تھے, اور یہ نہیں چلنے چاہیے تھے, آج ٹرینڈز چل رہے تھے, ہم خیال بینچ نامنظور, امرانڈو ججز نامنظور. اور ایک اور بھی بہت خطرناک قسم کا ٹرینڈ چلا جس میں ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو انڈیویجولی ٹارگٹ کیا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن حرام خور. اب یہاں تک جب نوبت پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد عدالت عظمیٰ, مائی لارڈ, یور آنر, عزت ماب, یہ چیزیں تو کتابی اور یہ اس طریقے سے کہنا یا توہین عدالت کے ڈر سے یا کسی طریقے سے, جب آپ کے عوام میں یہ تاثر ہو, پھر کوئی اس کے بعد کوئی اچھا کہہ کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ بنوا دیں. اور اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ وابڈا والوں کو بیچ میں شامل کر لیں, وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ جتنے ججز ہیں جتنے, تو کیا آپ کو سپریم کورٹ کو مبینہ طور پہ اپنے ججز پہ اعتماد نہیں ہے؟ یا کون ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے فل کورٹ بینچ کے بنانے میں؟ کون ہے؟ یا کون ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان کا جن کی طرف اشارہ ہے, وہ وہی ہیں کہ جو رکاوٹ بن رہے ہیں, جو فل کورٹ بینچ نہیں بنانے دیتے کہ جی فل کورٹ بینچ تو بنا تو وہاں پہ جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب جیسے لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے, وہاں پہ اپنا منصور علی شاہ صاحب بھی آئیں گے, وہاں پر یحییٰ آفریدی صاحب بھی آئیں گے, وہاں پہ باقی بھی جسٹس مندوخیل بھی آئیں گے, باقی بھی جسٹس طارق ہیں غالباً وہ بھی آئیں گے. تو اب بہت سارے ہیں اس میں, وہ سارے آئیں گے جو ہماری بات
بات نہیں مانیں گے. تو پھر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک بہت بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا. یہ تو ایک سٹیل میٹ کی کیفیت ہے نا. یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے آ گئے ہیں نا. عوام پاکستان کے عوام مد مقابل آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے. تو یہ کوئی عام صورتحال ہے؟ یہ وہ صورتحال جس طرح سے میں نے آپ کو کہا نا کہ خاتون نے کہا ہے بھائی ہمارا تو سر پھٹتا ہے بھائی. اور واقعی بات ایسے ہی ہے. یہاں پہ کچھ ڈھیٹ لوگ، بے شرم لوگ، چاہے وہ جس لیول پہ بھی ہیں، ان کا سر نہیں پھٹتا. باقی ہر باشعور آدمی کا، ہر ذمہ دار آدمی کا سر پھٹتا ہے. واللہ خدا کی قسم انہوں نے ٹھیک کہا. وہ بات میرے دل کو لگی ہے کہ باشعور اور ہر سمجھدار آدمی کا سر پھٹتا ہے. ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے لوگوں کا، اور ادارے لگے ہیں مبینہ طور پہ کھلواڑ کرنے کے لیے. یہ آپ دیکھ لیں. نون لیگ بلکہ اتحادی جو جتنی بھی حکومتیں ہیں، انہوں نے اگر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو 3 ججز ہیں ان پر انہوں نے عدم اعتماد ظاہر. وہ تو بالکل ایسے ہی ہے. جو 3 ججز ہیں ان پر عدم اعتماد کر دی ہے. اور یہ 3 ججز کون ہیں بھائی؟ بات یہ ہے، یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں جو پینما کے جج تھے. بہت سارے میں نے آپ کو پہلے بھی ویلاگز میں بتایا کہ اپنا لیگل فریٹرنٹی میں یہ بات عام ہے کہ یہ صاحب بھی اور مظاہر نقوی صاحب بھی مبینہ طور پر یہ عمران خان صاحب کی سفارش لے کے جنرل باجوہ کے پاس گئے تھے. تو پھر جہاں حالات یہاں پر ہوں مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ایک الزام ہے، اور الزام بھی وکلا میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا، مجھے کسی نے بتایا اور میں نے خود سنا. ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کس نے بتایا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا، یا کہنے والے کون تھے، لیکن ہے بہت ساری وکلا برادری میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. وہ لوگ بینچ میں بیٹھے ہیں تو ان پہ عدم اعتماد. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی جو لیگل فریٹرنٹی ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے وکلا ہیں، بہت بڑے بڑے لائرز ہیں، قانون دان ہیں، ان کو نہیں پتہ لگتا. یہ کل آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ پارٹی ہیڈ، اور اس فیصلے کا پیراگراف پورے سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے. ہر بچے نے پڑھ لیا کہ پارٹی ہیڈ کی ہدایات کے خلاف جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نااہل ہو جائیں گے، ڈیسیٹ ہو جائیں گے، اور یا پھر وہ جو ہے نا ان کا ووٹ گنتی میں آئے گا بھی نہیں. وہ صاف لکھا ہوا. اور اب اس کے بعد وہ کل والی بات تو آپ پھر کلٹی مار گئے ہیں یہاں پہ خیر سے ماشاءاللہ. اور پھر آپ کہتے ہیں یہ تشریح نہیں. وہ مولانا صاحب نے بھی آج جیسے کہا کہ یہ تشریح نہیں ہے، یہ سمجھنے کا معاملہ ہے. تو یہ آپ ایسا نہیں کریں نا، سرکار کے کان کو کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے پکڑ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جی سارے جتنے بھی ہیں تو ہم ان کو اسی طریقے سے. میں اب اس میں کیا کہوں. اب بندہ کہتا ہے یار کہ بھائی جو ہے نا مطلب اس حوالے سے احترام کا درجہ بھی رکھے. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مجھے تو نہیں پتہ بھائی یار یہ عدالت عظمیٰ ہے یا عداوت عظمیٰ ہے. یہ آپ اندازہ کریں. پھر اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں اور اس طرح کی سخت باتیں آ رہی ہیں. انصاف کی عدالتیں ہیں یا تحریک انصاف؟ یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ انصاف کی عدالتیں ہیں یا تحریک انصاف کی عدالتیں ہیں. یہ بھی آ رہی ہیں. تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ پھر ہمارے خلاف بھی تو عدالتیں 12 بجے کھولی گئی تھی. یہ آپ نے بڑا کھل گئی تو یہ آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشچن کی ضرورت تھی کہ آج ویورز تک یہ پہنچے. اور یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، یقین کیجئے یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. مجھے پکے بندے نے بتایا ہے اور میں معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. میں حلفاً یہ بتا رہا ہوں کہ جناب یہ کہیں پر بڑے گھر نے بتایا ہے کہ یہ خیال تھا چیف جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کا. یہ بھی جو کہہ رہے ہیں نا، بہت ہی چوں کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں ہمارے خلاف. وہ بھائی آپ کے خلاف نہیں کھلی تھیں، وہ عدالتیں آپ کے حق میں کھلی تھیں. اگر وہ عدالتیں آپ کے حق میں نہ کھلتی تو آپ پہ دوسرے دن توہین عدالت لگنی تھی. وہ آپ کو چیف جسٹس نے بچایا ہے. اور یہ خود مجھے بہت باخبر اور بااثر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جناب یہ اس طریقے سے یہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ تو خود چیف جسٹس صاحب کا تھا اپنا فیصلہ. ہم نے تو یہ سوچا نا کہ کنٹرول ٹاور نے کہیں یہ مبینہ طور پہ کہ دباؤ ڈالا، اور وہ جناب تو وہ کہہ رہے ہیں کنٹرول ٹاور نے اتنا دباؤ نہیں ڈالا تھا جتنا خود چیف جسٹس صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ ابھی عدالتیں کھولو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کو بچانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہ عمل کیا تو کل اس پہ توہین عدالت لگ جائے گی اور بڑے مجبور ہو جائیں گے ججز. آپ کو سمجھ اب آ جانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس میں بھی آپ کو بچایا گیا ہے. ان کے خلاف نہیں کھلی تھی، وہ ان کے حق میں کھلی تھی. اگر 12 بجے سے آنورڈ صورتحال ہو جاتی اور دوسرا دن آ جاتا تو عدالت کے بالکل ایک جیسے یہ اب آپ نے دیکھا کہ وہ دوست محمد مزاری صاحب نے تھوڑا سا ڈیلے کیا، یہ فوراً ہی توہین عدالت دائر کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. یاد ہے نا آپ کو کل؟ ٹھیک ہے نا. یہ فوراً
اپنی تحریک انصاف والے توہین عدالت دائر کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے کہ جی اجلاس کیوں نہیں ہو رہا، اور وہی صورتحال ہے کہ آپ کے خلاف بھی دوسرے دن توہین عدالت آتی، یہ اس وقت بھی آپ کی مبینہ سہولت کاری کی گئی ہے، آپ بہت چیخ رہے ہیں کہ عدالتیں کیوں کھولی ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ کر سناتی ہوں۔ پرویز الہی میرا وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، لیکن پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہو سکتا۔ اداروں کے ساتھ 30 سال سے ایک تعلق رہا ہے، کیسے اداروں پر تنقید کرنے والوں کی حمایت کر سکتا ہوں؟ ادارے ہیں تو پاکستان میں استحکام ہے۔ تو بڑے واضح الفاظ، یہ الفاظ واضح ہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادارے، لیکن اب آج لبرٹی چوک پر یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اداروں کے اندر ایسی بات ہے نا کہ یہ تاثر جنم لے رہا ہے، آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی، کہ یہ ہے کہ جناب ادارے تو ٹھیک ہے نیوٹرل ہیں، لیکن ادارے کے اندر کچھ عناصر ہیں کہ وہ جناب اس لاڈلے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں نے 2 روز پہلے وہ ایک ثنا بچا صاحبہ کی میں نے بات کی تھی، انہوں نے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ 5 جرنیل ہیں جو عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو بھائی یہ اداروں کا پھر ڈسپلن ہے یا جس کا جدھر منہ آتا ہے ادھر اٹھا کے وہ چلا جاتا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگر یہ ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب بھی نیوٹرل کھڑے ہیں، ادارہ بھی نیوٹرل ہے، باقی جنرل بھی نیوٹرل ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرول ٹاور یا اب یہ ان کو پراپرٹی ڈیلر کہہ رہے ہیں، یا کوئی محکمہ زراعت کہہ رہا ہے، یا کوئی نکے دابا کہہ رہا ہے، میرے پاس تو الفاظ کی وہ ڈکشنری بھی ختم ہو رہی ہے، جو بھی ہیں، تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں اور چند عناصر پھدک جاتے ہیں ادھر ادھر اور وہ خیر سے جمپ لگا دیتے ہیں اور خان صاحب کی پیچھے دیوار بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں نا، اور اسی طریقے سے اگر وہ عدلیہ بھی نیوٹرل ہے اور پھر وہی مبینہ طور پہ کچھ واٹس ایپ کے ہم خیال ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں نا، تو پھر یہ ادارے ہیں یا کیا ہے کہ جس کی مرضی آئے جو جدھر خیر سے منہ اٹھا کے چلا جائے؟ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ یہ چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اداروں پہ تنقید، یہ بھی خان صاحب کو ہی اجازت ہے۔ ایک بات میں آخر پہ ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں کہ جو بات ہم ہوتی ہیں نا، ہمیں بڑا غصہ لگتا ہے، میں نے 2-4 کو میسیجز بھی کیے، ٹویٹس بھی کیے، میں نے کہا جی آپ یہ باتیں نہ کریں کہ جی خان صاحب کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ آج غالباً احسن اقبال صاحب کا تھا نا کہ انہوں نے کیا کو سلمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ ان کو کوئی نہیں گرفتار کرتا۔ بھائی کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بہت ہی، آج ساری باتیں یوں سمجھ لیں کہ بریکنگ نیوز کے طور پہ ہم چلا رہے ہیں ساری باتیں، یہ مجھے بھی پتہ چلا ہے اور میرے پاس معلومات ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت ہی بڑی میٹنگ میں جو بہت ذمہ دار جگہ پہ ہو رہی تھی اور بہت ذمہ دار لوگ سارے حکومت کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اتحادیوں کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کہا ہے جب یہ کچھ گرفتاریوں کا اور ان کا ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم کیسے گرفتار کریں، اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کس نے روکا ہوا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے میں، کس نے روکا ہوا ہے شیخ رشید کو گرفتار کرنے میں، اور تو اور یہاں پہ شہباز گل کو کوئی نہیں گرفتار کرنے دیتا، اور فارن فنڈنگ کیس بھی اسی طرح لٹکایا ہوا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے، وہ کون نہیں آنے دے رہا، کس نے آگے اس کے گوڑا رکھا ہوا ہے، یہ بھی ذرا بتایا جائے۔ تو بھائی اگر اس طرح سے ہے تو پھر کھل کے بتاؤ اور پھر الیکشن کی طرف جاؤ، پھر کھل کے بتاؤ ہمارے ہاتھ پیر کس نے باندھے تھے، پھر اشاروں کے ناموں میں نہ رکھو، اور یہ پھر اس طریقے سے نہ وہ سلیم صافی صاحب والی بات ہے کہ اگر اس کے پاس ایک جھوٹا خط ہے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے، یہ بہت خیال رکھنا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ایک طرف سے پریشر میں آ سکتی تو دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، ان کو تو آئی تھنک کہ شاید سمجھ ہی نہ لگے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔